ویلکم بیک۔ وقت سے قبل ہم نے آپ کو جن قومی اداروں کی مکمل تباہی کے بارے میں بتایا، ان اہم ترین قومی اداروں میں پاکستان انٹرنیشنل شامل ہے۔ پاکستان کی قومی فضائی ایئر لائن اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین مالی بحران کا شکار ہے، اور بعض ماہرین کے نزدیک، مبصرین کے نزدیک یہ کمپنی 100% دیوالیہ ہو چکی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی موجودہ پوزیشن پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کیپٹن اعجاز ہارون۔ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو اعجاز ہارون صاحب۔ اگر ماہرین یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے اس وقت کمپلیٹلی بینکرپٹ کمپنی ہے، آپ اس کو کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں کامران بھائی، سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ گیونگ می دس اپرچونٹی۔ بیسکلی آج میں آیا ہوں بیکاز آف دس آرٹیکل جو پرسوں چھپا تھا، اور آپ جیسا کہ اس آرٹیکل میں کہا ہے کہ جی پی آئی ایز فار ایز دا بیلنس شیٹ از کنسرنڈ کہ اٹس کمپنی وچ ٹیکنیکلی از بینکرپٹ۔ ویل دیٹ از ٹرو، دیر از نو ڈینائل ٹو دیٹ۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ نہیں جی یہ میں نہیں مانتا ہوں، بٹ دا فیکٹ از پہلی چیز آپ یہ مانتے ہیں کہ ایئر لائن اس وقت دیوالیہ ہو چکی ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ چیز کوئی آج یا اوور نائٹ یا 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ چیز تو سلسلے وار، آپ اگر صرف میں 2000 سے آپ کو اس کی اگر ہسٹری بتاؤں کہ سنس 2000 دس ایئر لائن ہیز بین ان اے اسٹیٹ ویئر اٹ از ٹیکنیکلی بینکرپٹ، ٹھیک ہے، بٹ دا فیکٹ از دا گورنمنٹ ڈز ناٹ وانٹ دیٹ دس ایئر لائن شوڈ گو، اٹ شوڈ کلوز ڈاؤن، سو گورنمنٹ ہیز بین کمنگ اینڈ سپورٹنگ دس ایئر لائن۔ اور 2001 میں بھی اس کے اندر 13 بلین کا لاسز تھے، جو کہ 2002 میں کم ہوئے کیونکہ گورنمنٹ انجیکٹڈ منی، 2003 میں انجیکٹ کیے گئے پیسے، 2004 میں بھی انجیکٹ کیے گئے۔ اس کے بعد جب انجیکشن چھوڑ دیا تو پھر وہی مردہ جو ہے وہ مرنے لگا۔ So the fact is that this is a fact, this is something that has جو not بھی happened کمپنی overnight. ہوتی ہے کیپٹن صاحب، تو وہ تو چلنی چاہیے اپنے ریونیوز پہ اور اپنی پروفٹس پہ۔ حکومت پیسہ ڈال کے، یہ تو میرے پیسے ہیں، یہ 17 کروڑ لوگوں کے پیسے ہیں، ایسی اینٹی میں جو کہ یہ پیسے ایک طرح سے گٹر میں بہ رہے ہوں، نہیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا، بٹ دا فیکٹ از کہ جب ایک چیز کے اندر نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو جب نقصان ہو گیا اور وہ نقصان اگر وہ ایئر لائن کیری کرے گی اور اس نقصان کو کے لیے آپ بینک سے لون لے کے اور اس نقصان کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ بینک کے لون کا بوجھ بھی ایئر لائن کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو ایئر لائن کین نیور ریکور۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی ایک ایئر لائن کی جو بھی ریونیوز ہوتے ہیں، اس کی پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے 3-4، بہت ہوگی تو 5% ہوگی اس کے ریونیوز کی۔ اس ایئر لائن کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے دیٹ از 10% پلس، جسٹ ڈیٹ سروسنگ۔ سو دا فیکٹ از کہ اگر ہم دگنا بھی اگر اپنی سیونگز اور کر کے اگر ہم 8% بھی بچا لیں، we will still be in losses۔ تو کیپٹن صاحب پھر یہ بتائیے گا، مجھے ذرا سا بتائیں، قوم کو بھی بتائیں کہ یہ آپ کے کوارٹرلی رپورٹ ہے فرسٹ کوارٹر کی 2009 کی، اس کے پیج نمبر 7 پہ لکھا ہے جو آپ کے کرنٹ ایسٹس کیا ہیں اور آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں۔ میں فی الحال لائبلٹیز کی بات کرتا ہوں۔ آپ کی لائبلٹیز اس وقت 70 ارب روپے کی ہیں، اور آپ کے جو اس وقت تک نقصانات جمع ہو چکے ہیں جو آپ کے پیج 14 پہ لکھے ہوئے ہیں، ایکیومولیٹڈ لاسز جو ہیں آپ کے، وہ بھی کوئی 71 ارب روپے کے قریب وہ لاسز ہیں، ہم اپنی اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ ہو گئے 70 اور 71 ملا کے 140 ارب روپے۔ یہ فارمولا مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں 4 سے 5% تک سے زیادہ آپ ریونیو پہ ارننگ نہیں کر سکتے، آپ منافع نہیں کما سکتے، یہ 140 ارب روپے، اگر آپ نے وہ زمانہ آ گیا جب آپ منافع کمانے لگے اور آپ نے 1 ارب روپیہ بھی مہینے سال کا کمایا یا منافع کمایا، تو آپ کو 140 سال لگیں گے کہ اس کو آپ صرف بریک ایون پہ لا سکیں۔ یہ تو دیکھیں نا، میرے سوال کا تو جواب آپ خود ہی دے رہے ہیں کہ جب 140 ارب روپے جمع ہو گئے ہیں، اتنے لاسز آپ نے کر لیے، آپ نے پچھلے سالوں میں کسی نے چیک ہی نہیں کیا، کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو اب آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوور نائٹ ہم آ کے کوئی اللہ دین کا چراغ جلائیں گے، تو اٹ ول ناٹ ہیپن۔ آئی ایگری ود یو کہ اٹ کین ناٹ ہیپن اوور نائٹ، بٹ دا فیکٹ از کہ میں صرف آپ کو ہماری پرفارمنس میں، جب 2007 کی آپ کی بیلنس شیٹ کلوز ہو رہی ہے تو اس وقت تو آپ کے لاسز ہیں 13 بلین، جب دسمبر 8 پہ کلوز ہو رہی ہے تو آپ کے لاسز ہیں 39 بلین، 3 ٹائم بڑھتے ہیں۔ اس میں 6 مہینے آپ کے، اوکے، اس میں 6 مہینے میرے ہیں، بالکل۔ وہ جو 38 بلین لاس ہوئے ہیں، اس میں 24 بلین تو فورن ایکسچینج کا ہے، اور 15.5 بلین جو ہے وہ فیول کا ہے۔ اگر آپ اس کو ایڈ کریں تو یہ بنتا ہے 39.6 بلین۔ 39.6 billion is only for two things which is not in my control. So the fact is کہ 38 billion کے لاس میں 39.6 billion تو ان دو کازز کا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے تو کچھ بہتر ہی کیا ہوگا کہ جو
38 بلین کا لاس کیا کہ ہم نے ایک آدھے بلین کا کوئی ایئر لائن کو فائدہ دیا ہوگا. دسمبر میں آپ کلوز کر رہے ہیں, آپ کی کلوزنگ ہو رہی ہے 39 بلین ایز اپوز ٹو 13 بلین 1 year before. That's 3 times, whatever the reason, but your balance sheet showing this. لیکن اسی سال آپ جو آپ کا پے رول ہے 15,000 آدمیوں کا, اس میں آپ 6,000 آدمیوں کو ایڈ کر لیتے